بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 334 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطنت غرناطہ ابن الاحمر کو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، نصر بن یوسف جو ابن عمر کے نام سے مشہور ہے، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس نے 632 ہجری میں اشبیلا کے حاکم ابن خالد کو اپنا دوست اور خلیفہ بنا کر غرناطہ اور مالکت پر قبضہ کیا تھا۔ 643 ہجری میں حاکم الامیر نے اس کی اطاعت قبول کی، اور 643 ہجری میں لارکا کی رعایا نے بھی اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ اب تک فردی نرم سے اس کی موافقت ضرور تھی، لیکن جب تمام مسلمان ریاستیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں تو عیسائیوں نے ابن العمر کی ریاست کو ہضم کرنا چاہا۔ ابن العمر نے یہ عقل مندی کی تھی کہ بنی مرین کے بادشاہ یعقوب عبد الحق سے، جو افریقہ اور مراکش میں محدین کے بعد حکمران تھا، دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ جب کبھی ابن العمر کو عیسائیوں کے مقابلہ کی ضرورت پیش آئی، یعقوب مرینی کی طرف سے اس کو فوجی امداد پہنچی۔ اس طرح ابن العمر نے عیسائیوں کو بار بار شکست دے کر بھگایا اور اپنی چھوٹی سی سلطنت کو ان کی دست برد سے بچایا۔ ابن العمر نے غرناطہ میں کیسر امرا کی بنیاد رکھی، جو اندلس میں اسلام کی مٹی ہوئی شوکت کے عہد کی ایک عجوبہ روزگار عمارت بھی سمجھی جاتی اور ہفت عجائبات عالم میں شمار ہوتی تھی۔ حالانکہ قرطبہ کی کسر زہرا سے اس کی کوئی نسبت نہ تھی، جسے عیسائی وحشیوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ابن العمر ایک لڑائی میں عیسائیوں کو شکست دے کر غرناطہ کو واپس آ رہا تھا کہ 15 جمادی الثانی 671 ہجری کو محل کے قریب پہنچ کر اتفاقاً گھوڑے کے ٹھوکر کھانے سے گرا۔ بظاہر کوئی خطرناک زخم نہیں آیا تھا، مگر اسی صدمہ سے 29 جمادی الثانی 671 ہجری کو فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو عبداللہ محمد تخت نشین ہوا تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 38 سال کی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی وصیت کے موافق بنی مرین سے سلسلہ دوستی جاری رکھا اور نہایت ہوشیاری اور مستعدی کے ساتھ مہمات سلطنت میں مصروف ہوا۔ 673 ہجری میں عیسائیوں نے سلطنت غرناطہ پر چڑھائی شروع کی۔ محمد نے یعقوب بن عبد الحق مرینی سے اعانت طلب کی۔ یعقوب نے فوراً اپنے بیٹے کو ماہ فوج اندلس روانہ کیا۔ اس کے عقب میں خود بھی روانہ ہوا اور جزیرہ الخضرہ کو ایک باغی امیر سے چھین کر اپنی فوج کا مستقر بنایا۔ محمد نے بھی اپنی طرف سے قلعہ ظریفہ یعقوب کی نظر کیا کہ بادشاہ اپنی فوج چھاؤنی یہاں قائم کرے۔ سلطان محمد اور سلطان یعقوب دونوں مل کر عیسائیوں پر حملہ آور ہوئے۔ 15 ربیع الاول سن 672 ہجری کو ایک سخت لڑائی کے بعد عیسائیوں کو شکست فاش ہوئی۔ اس شکست کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ پھر فوج کشی کی اور مسلمانوں نے ان کو شکست فاش دی۔ اس کے بعد ماہ محرم 695 ہجری میں شاہ قسطلہ نے غرناطہ کی سرحد پر فوجیں جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ سلطان محمد نے یہ خبر سن کر فوراً حملہ کیا اور مقام کنجاتا اور اس کے متعلقات کو جو عیسائیوں کی چھاؤنیاں تھے فتح کر لیا۔ 699 ہجری میں سلطان محمد نے عیسائیوں سے بعض سرحدی قلعوں کو چھین لیا۔ تقریباً 30 سال حکومت کر کے 8 شعبان 701 ہجری کو سلطان محمد نے وفات پائی۔ یہ سلطان محمد فقہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس کو کتب بینی کا بہت شوق تھا۔ محمد فقہ کی فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا مخلوق تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد فقہ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے یعقوب بن عبد الحق کی فوجی چھاؤنی کو اپنے لیے موجب خطر سمجھ کر عیسائیوں کو بار دیا اور ان کو امداد پہنچا کر بنی مرین کے قبضہ سے نکلوا کر عیسائیوں کا قبضہ کرا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کی ایک ایسی چھاؤنی قائم ہوگی جس کی وجہ سے حکومت غرناطہ کو کسی بحری راستے سے امداد پہنچنی دشوار ہو گئی تھی۔
محمد فقیہ کے بعد اس کے بیٹے محمد مخلوق نے تخت نشین ہو کر محمد بن محمد حکم لغمی وزیر سلطنت کو تمام اختیارات سلطنت عطا کر دیے تھے۔ سن 703 ہجری میں ابو الحاج بن نصر حاکم وادی آش نے علم بغاوت بلند کر دیا، مگر گرفتار اور مقتول ہوا۔ ماہ شوال 705 ہجری میں محمد مخلوق نے افریقہ کی قلعہ سوتا کو فتح کیا۔ وزیر سلطنت سے رعایا کے اکثر لوگ ناخوش تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد مخلوق کے بھائی نصر بن محمد کو بغاوت پر آبادہ کیا اور اول وزیر سلطنت کے مکان کو لوٹ کر قیصر شاہی میں دعویٰ کر دیا۔ محمد مخلوق کو گرفتار اور معزول کر کے نصر بن محمد کے مختلف تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ سلطان نصر بن محمد فقہ نے تخت نشین ہو کر ابو الحاج مقتول مذکور کو بیٹے نصر کو اپنا وزیر بنایا۔ محمد مخلوق کا عزل اور نصر بن محمد کے تحت نشینی کا واقعہ بروز عید الفطر 708 ہجری وقوع پذیر ہوا تھا۔ 709 ہجری میں بادشاہ قسطلہ نے الجزائر پر حملہ کیا۔ یہ شہر تو فتح نہ ہوا مگر جبل طارق پر شاہ قسطلہ کا قبضہ ہو گیا۔ اسی سال دوسری طرف شاہ برشلونہ نے الحمیریہ پر حملہ کر دیا۔ سلطنت نصر کے بچانے کے لیے فوج بھیجی۔ ابھی المیریہ پر سلسلہ جنگ جاری تھا کہ ابو سعید نے، جو ابن عمر کا بھتیجا اور حاکم العقد تھا، علم بغاوت بلند کیا۔ ابو سعید کے بیٹے ابو الولید نے المیرہ کو فتح کر کے بلیش کو بھی فتح کر لیا، اور اس طرح سلطنت غرناطہ میں خانہ جنگی شروع ہو کر سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ناستوا حالات ابھی رب و اصلاح سلطنت نہ ہوئے تھے کہ جمادی ثانی 710 ہجری میں سلطان نصر بیمار ہوا اور زندگی سے نا امیدی ہوئی۔ لوگوں نے سلطان محمد مخلوق اور سلطان نصر کی جگہ تخت نشین کرانا چاہا۔ اتفاقاً سلطان نصر تندرست ہو گیا۔ اس نے سلطان محمد مخلوق کو جو اب تک قید تھا قتل کیا۔ ابو سعید اور اس کے بیٹے عبد الولید نے مالکت کو دارالحکومت بنا کر اپنے مقبوضہ حصہ ملک پر خود مختارانہ حکومت شروع کر دی تھی۔ محرم 713 ہجری میں ابو الولید فوج لے کر دارالسلطنت غرناطہ کے قریب قریت الاشتشا میں آ کر خیمہ زن ہوا۔ سلطان نصر بھی غرناطہ سے فوج لے کر نکلا۔ 713 ہجری کو سلطان نصر نے ابو الولید سے شکست کھائی اور غرناطہ میں آ کر پناہ لے لی۔ غرناطہ پہنچ کر صلح کی سلسلہ جنبانی کی ابھی صلح نامہ کی تکمیل نہ ہونے پائی تھی کہ بعض سرداران غرناطہ نے ابو الولید کو جو مالکت چلا گیا تھا جا کر صلح سے روکا اور غرناطہ پر حملہ کی ترکیب دی۔ وہ بعض سرداران غرناطہ کو اپنا ہمدرد پا کر فوراً حملہ پر آمادہ ہو گیا۔ مقام شدونہ کے قریب مالکہ اور غرناطہ کی فوجوں کا زبردست مقابلہ ہوا۔ آخر ابو الولید کو فتح حاصل ہوئی اور وہ بادشاہ کو مفرالدین کے ساتھ ہی غرناطہ میں داخل ہوا۔ سلطان قصر احمر میں مسعود ہو گیا۔ آخر 21 شوال 713 ہجری کو سلطان نے تخت سلطنت سے دستبرداری کی دستاویز عبد الولید کے حق میں لکھ دی۔ ابو الولید نے غرناطہ کے تخت پر جلوس کر کے نصر کو وادی آش میں جا کر رہنے کی اجازت دی۔ ابو الولید نے غرناطہ کے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر بہت ہوشیاری سے امور سلطنت کو انجام دینا شروع کیا۔ عیسائی جو مسلمانوں کے اس خانہ جنگی کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ اب غرناطہ کے تخت پر پہلے سے زیادہ قابل اور بہادر بادشاہ قابض ہو گیا، حملہ آوری کی تیاری میں مصروف ہوئے۔ چنانچہ شاہ قسطلہ نے 716 ہجری میں سلطنت غرناطہ کے سرحدی مقامات پر حملہ کیا اور کئی شہروں پر قابض ہو گیا۔ ابو الولید نے بھی سلسلہ جنگ جاری رکھا اور آخر محرم 719 ہجری میں عیسائیوں کو مار کر نکال دیا اور اپنا تمام علاقہ اس نے خالی کرا لیا۔ ابو الولید کی یہ چیرہ دستی دیکھ کر عیسائیوں نے مذہبی جنگ کا اعلان کر کے تمام عیسائی سرداروں کو مسلمانوں کے پنج کنیک پر آمادہ کیا۔ پادریوں نے اپنے موعظ اور تقریر میں
سے عیسائی ممالک میں جوش پیدا کر دیا۔ اندلس کے پوپ اعظم نے خاص طور پر اس جہاد میں حصہ لیا۔ شہر تتلا میں عیسائی فوج کا اجتماع ہوا۔ 2 لاکھ سے زیادہ جنگجو عیسائی تتلا میں جمع ہو گئے کہ گرناتا کی ریاست کو پنجوں بند سے اکھیڑ کر مسلمانوں پر نام و نشان جزیرہ نما اندلس سے مٹا دیں گے۔ اس لشکر عظیم کا سپہ سالار اعظم سلطنت کستلا کا ولی عہد بطردہ قرار دیا گیا۔ پوپ کے مختلف ممالک سے 25 کے قریب عیسائی سلاطین اس لشکر میں آ کر شریک ہو گئے تھے۔ پوپ اعظم نے ہر ایک سردار کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو برکت دی اور تمام بر اعظم یورپ میں پادریوں نے دعائیں مانگی کہ اس مرتبہ اندلس سے مسلمانوں کا نام نشان مٹا دینے میں کامیابی حاصل ہو۔ اس عظیم الشان لشکر اور ایسی حیرت انگیز تیاریوں کا حال سن کر گرناتا کے مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ ابو الولید نے مراکش کے بادشاہ ابو السعید کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ وقت مدد کا ہے، مگر مسلمان مراکش نے کسی قسم کی مدد دینے سے انکار کر دیا، یہ کہ وہ کوئی مدد نہ دے سکا۔ بہرحال جب اس طرف سے بھی مایوسی ہوئی تو گرناتا کے مسلمانوں کی عجیب حالت ہوئی۔ ان کی نگاہ کے سامنے ہلاکت یقینی تھی اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ ابو الولید سلطان گرناتا زیادہ سے زیادہ جس قدر فوج جمع کر سکا، اس کی تعداد 5,500 تھی، یعنی 4,000 پیادے اور 1,500 سوار۔ عیسائیوں کی کئی لاکھ لشکر جرار کے مقابلے میں اس قلیل تعداد کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی، مگر خدا پر بھروسہ کر کے اس مٹھی بھر فوج کو لے کر سلطان گرناتا 20 ربیع الثانی سن 779 ہجری کو گرناتا سے روانہ ہوا۔ سلطان نے اپنے ایک سردار شیخ الارضا نامی کو 500 آدمیوں کا ایک دستہ دے کر بطور ہراول آگے بھیجا اور 5,000 فوج لے کر اس کے پیچھے خود روانہ ہوا۔ راستے بھر عمرہ لشکر سے مشورے ہوتے رہے کہ ہم کس طرح عیسائیوں پر فتح پا سکتے۔ آخر مسلمانوں کے ہراول کا عیسائیوں کے ہراول سے مقابلہ ہوا اور عیسائی ہراول شکست کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان ابو الولید نے مقام البصیرہ کے متصل ایک جھاڑی میں اپنے ایک سردار ابو الحویش نامی کو 1,000 سواروں کے ساتھ چھپا دیا۔ شیخ الغزا کو 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بھیجا اور حکم دیا کہ تم عیسائیوں کے ساتھ پہنچ کر پیچھے ہٹنا اور اپنے تعاقب میں ان کو لگائے لانا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، تو اس کا حال ہم اس جنگ کا کل انشاءاللہ تعالی تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔